تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مشرف کیا ہے۔ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو حقیقت سے ناواقف ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے اور ادھر بدر بھٹک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ان کو سرا ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی پہچان دی اور ایک زندگی کا نظام دیا، ایسا نظام کہ جو ہر انسان کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے انتہائی مفید اور اس کی اپنی زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے بالکل مناسب اور مطابق حال ہے۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس علیم و خبیر کا دیا ہوا نظام ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو حالات سے واقف ہے، نفسیات کو جانتا ہی نہیں، ان کا مالک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کر کس کا اندازہ صحیح ہو سکتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اندازہ اس ذات کا ہے کہ جو پوری طرح سے حاوی ہے اور خوب جاننے والی ذات ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں جو نظام زندگی دیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ نظام زندگی ہے جو انسانیت کے لیے وجہ نجات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس کا احساس نہیں، ہم مسلمانوں کو بھی اس کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دولت دی ہے اور ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھا لیں، پی لیں، کچھ کما لیں، اچھی زندگی گزار لیں اور کچھ نماز پڑھ لیں، اپنے مالک کو کچھ پہچان لیں، اتنا ہم نے کر لیا تو گویا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیت رکھی ہے، جو کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ امت خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اور اب بھی جو ہمارے سامنے امتیں ہیں، ان میں یہ جو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بات ماننے والی امت ہے، جس کو امت اجابت کہتے ہیں، جس نے بات مانی ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیائے انسانیت کے لیے پیدا کیا، ہر فرد بشر کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کو راستہ بتائے، وہ لوگوں کو ایک زندگی کا جو سلیقہ ہے وہ سلیقہ تھے، اور لوگوں کو کامیاب زندگی کے راستے بتائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمایا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، دنیا انسانیت کے لیے برپا کیا گیا۔ یہ خیر امت کا اللہ نے جو لقب دیا، وہ لقب اسی لیے دیا کہ ساری دنیا میں بسنے والے جو انسان ہیں، ان انسانوں کو اس امت سے سبق ملتا، رہبری ملتی، راستہ ملتا، نمونے کی زندگی ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرض منصبی کو فراموش کر دیا، اور ظاہر ہے کہ آدمی جب اپنا راستہ بھول جاتا ہے تو وہ کون سا راستہ چلے گا اور کہاں جا کر ہلاک ہوگا، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک خاص نظام زندگی دیا تھا، جو تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت تھا، لوگوں کے لیے ایک نمونے کی زندگی رکھنے والا نظام تھا، ہم نے اس نظام کو فراموش کر دیا، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم متاثر کرتے، ہماری حیثیت فیکٹر کی ہوتی، آج ہے ہمیں اپنے آپ کو ایکٹر بنا لیا، فیکٹر کے بجائے ہم ایکٹر بن گئے، ہم دوسروں کے لیے وسیلہ بن گئے، آلہ کار بن گئے، بجائے اس کے کہ ہم کچھ دیتے آج ہم لینے والے بن گئے۔ ہماری جو زندگی ہے، زندگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم نے غیروں کو دے کر پورا کرنا شروع کر دیا،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام زندگی دیا تھا ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ہم کاسہ قضائے لیے در در کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں کوئی ہمارا حق دے دے، کوئی ہمیں ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرا دے۔ یہ اپنے آپ کو ہم نے اس جگہ پر جو پہنچایا ہے وہ اپنے انہیں کرتوتوں کی وجہ سے پہنچایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یہ بات فرمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ پھیل گیا ہے وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کرتوت دو طرح کے ہیں۔ اس نظام عالم میں جب بھی خوب درست کیا جائے گا تو پورا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جو ہمیں شکایتیں ہو رہی ہیں، یہ جو فضا کی خرابیاں ہیں وہ آخر کیوں ہیں؟ ہم نے جو سمندر ڈالی ستاروں پر، آسمانوں پر، اور ہم سمندروں کے اندر تک پہنچ گئے، اور ہمیں ایسی چیزیں ایجاد کرنا چاہیے جس سے ہمیں ظاہری طور پر کچھ افراد کے اعتبار سے فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ پوری فضا اس سے متاثر ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ہمارے جو کرتوت ہے ان کرتوتوں کا ایک بھگتان تو ہمیں عالمی سطح پر ہر ایک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا جو اصل مقصد ہے اس آیت شریفہ کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہم نے زندگی چھوڑ دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم وہاں پہنچ گئے جہاں لگتا یہ ہے کہ ہم بے حیثیت ہیں۔ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی تھے؟ آپ نے کیا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ اس وقت جائزہ لیجیے مکہ مکرمہ کا، کیا متمدن شہر تھا؟ کیا وہاں پر کوئی بڑا کلچر تھا؟ اس میں جو بڑے بڑے امپائر تھے، چاہے رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، تو دنیا کے بڑے دو متمدن اور ترقی یافتہ قومیں تھیں، دنیا کو ان کا سکھا تھا۔ مکے والے تو بیچارے کہیں شمار قطار میں نہیں تھے اور ان کو بالکل بے حیثیت سمجھا جاتا تھا، نہ ان کے پاس تمدن تھا، نہ ان کے پاس علم تھا، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، البتہ کچھ روایتیں تھیں اور کچھ اپنے قصے کہانی اور اشعار تھے جن کو سنتے تھے اور سناتے تھے اور راتوں کو مجلسیں سجاتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے سب سے پہلی وحی جس میں اقرا کا اور قلم کا لکھنے اور پڑھنے کا تذکرہ تھا، آپ نے اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، ایک نئی دعوت کا آغاز کیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار کیا کہ وہی صحابہ جن کو خود چلنا نہیں آتا تھا، جو جانوروں کو صرف چلانا جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کس علم میں پہنچایا، کس ٹیکنالوجی نے پہنچایا، کون سے ان کے پاس ہتھیار جنگ تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئے۔ وہ تو خالی تھے، رہتے تھے، لیکن ایمان اور اخلاق کی وہ طاقت تھی اس نے پیسہ اور کسرا کے پلاٹ چڑھا دیے اور دنیا میں دیکھا یہ دنیا کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ انسانیت لگتا تھا ختم ہو جائے گی اور جانور کی طرح انسان زندگی گزارتا تھا۔ اس کے درجن واقعات ہیں، آپ نے شاید سنے ہوں گے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں زمانے کے تمدن کا کہ جب کوئی بڑی دعوت ہوتی تھی، وہاں کے بڑے بڑے جو وزراء اور عمراء تھے ان کی دعوت ہوتی تھی کھانے کی، تو اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے راتوں میں کہ کسی ستون میں غلام کو باندھ دیتے تھے، غلام کو باندھ دیتے تھے اور باندھنے کے بعد اس کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے تھے، اس کی روشنی میں بیٹھ کر وہ بدبخت کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ جل کر مرنے لگتا تھا غلام، ان کے لیے پیک ٹائم ہوتا تھا اور اس وقت نظر کے عالم کو دیکھنے کے لیے وہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ دیکھیں کس طرح کی انسان کی جان نکلتی ہے۔ ایک انسان کا حال دوسرے انسان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جان نکل رہی ہے تو اس سے مزہ لے رہا، وہ تفریح کر رہا ہے۔ یہ عالم تھا اس زمانے کے تمدن کا، جیسے سڑا ہوا لاشا ہوتا ہے اس لاشے کی طرح وہ تمدن تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ انسانیت کا سبق دیا اور لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کا اصل جوہر اس کی وہ دل کی محبتیں ہیں، وہ انسانیت اور شرافت ہے، وہ دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہونا اور کسی کی خوشی کو دیکھ کر دل میں خوشی کا محسوس کرنا ہے۔ اس میں انسان کو امتیاز حاصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ حقائق کھولے، اگر یہ حقائق کھول کر لوگوں کے سامنے آئے تو ساری دنیا میں اسلام کا بیان نکالے
دنیا کو اس کی ضرورت کا جو احساس تھا وہ احساس بڑھنے لگا، اور ایک وقت آیا 100-150 سال 200 سال کا زمانہ گزرا تھا کہ 2/3 دنیا پر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے، جو دنیا کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، بہرا رہا ہے، اور اس کی فضائیں، اس کی جو مہک ہے، اس کی خوشبو ہے، وہ سارے عالم میں پھیل رہی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ طاقت سب سے بڑھ کر میں پھر دہراتا ہوں کہ ایمان و اخلاق کی طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے نتیجے میں وہ مدد تھی کہ اس مدد کا آدمی شاید تصور بھی نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ دریائے دجلہ سامنے آیا، پل توڑ دیے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عرب تیرنا نہیں جانتے اور یہ پل توڑ دیے جائیں گے کہ یہ دریا پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب وہ صحابہ کنارے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، اب ہم کیا کریں اور ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے؟ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ ہمارے لیے نشان عبرت بھی ہے اور ہمارے لیے واقع نصیحت بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو لشکر کو، کیا لشکر کی وہ حالت ہے، اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا، جو اخلاق دیے تھے، جو ایمان کی طاقت دی تھی، کیا وہ ایمان کی طاقت باقی ہے؟ اللہ نے ان کو جو نگاہ بصیرت دی تھی، انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے، یہ صحابہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھی ہے، اور یہ سارے کے سارے انہوں صفات کے ساتھ ہے، ان صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگے بڑھ جائیے، اب کوئی طاقت آپ کو رکھنے والی نہیں ہے۔ وہ گھوڑے انہوں نے دریا میں ڈال دیے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جس طرح خشکی کو پار کرتے ہیں لوگ، اسی طرح وہ گھوڑے دریا کو پار کرنے لگے، اور لگتا تھا کہ ان کے سر میں بھی بھیگیں گے، کہاں پر بھی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اور جب دیکھا ایرانیوں نے کہ گھوڑے دریا پہ چلے آ رہے ہیں تو کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن، ارے یہ تو جنات معلوم ہوتے ہیں، دیو معلوم ہوتے ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ اور لمحوں میں وہ پورا شہر خالی ہو گیا اور بغیر کسی مقابلے کے فتح ہو گیا۔ میرے بھائی یہ ایمان کی طاقت ہے، اخلاق کی طاقت ہے، جس سے آج ہم تہی دامن ہے، جس سے آج ہم تہی دامن ہے۔ ہمارے پاس نہ ایمان ہے، نہ ہمارے پاس اخلاق کی طاقت ہے۔ اس کا نتیجہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں مسلمانوں کو عزت ہے، کہاں ایمان کی حقیقت کے ساتھ وہ قائم ہے، کہاں اسلام کا صحیح سماج ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہو سکتا ہے کہ افراد مل جائیں جن کے اندر وہ ایمان ہو، وہ ایمانی اخلاق ہو، وہ سماج معاشر کی وہ اور ان کے پاس روشنی ہو، لیکن اگر آپ کوئی باقاعدہ سماج دیکھنا چاہیں آپ کو سماج نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ایک زمانہ گزرا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سلف نے محنت کی ہے اور سماج کو تیار کیا ہے۔ حضرت سیدنا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام و قائد تھے، مجاہد تھے، اور ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو صحیح راستہ ملا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہاد کے لیے ہندوستان سے سب آخری کنارے پشاور تشریف لے گئے اور وہاں پورا لشکر ان کا جو ہندوستان سے ان کے ساتھ گیا تھا وہ ساتھ تھا، اور وہاں جب 1.5 سال عرصہ رہے اس کی پوری داستان ہے۔ میں ایک واقعہ سے سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1.5 سال کا ایک وہاں کے پشاور کے نوجوان نے ایک مجاہد کو پکڑا اور کہنے لگا ایک بات بتائیے، آپ کی نگاہیں دور کی کمزور ہے کیا؟ آپ کو دور کا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا آپ عجیب سوال کر رہے ہیں، ہمیں سب نظر آتا ہے، دور دور کے طرف نظر آ رہے ہیں، یہ باتیں نظر آ رہی، لیکن یہ بتائیے کہ آپ عجیب سا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ ہندوستانی آئے ہیں، ان کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، نوجوان ہیں، ان میں شادی شدہ بھی تھے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ پشاور کے نوجوان لڑکیاں خوبصورت ہیں، لیکن یہ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے کسی بھی مجاہد کو نہیں دیکھا کہ وہ نگاہ اٹھا کر کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہو۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے آپ لوگوں کی شاید نگاہیں کمزور ہے، آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس مجاہد نے کہا نہیں، ہمیں دور دور کا نظر آتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہیے، مردوں سے کہیے، عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ہم اس طرح نظر آ رہے ہیں، ویسے سماج ہمیں نظر آتے ہیں۔ خال یہ اسلامی کی تاریخ، اخیر زمانے کی جو تاریخ ہے 500-600 سال کی، اس میں ہمیں ایسے واقعات
ملتے ہیں، ایسے سماج نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ آج تلاش کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے کہ صحیح اسلامی زندگی آپ کو نظر آئے۔ اب ہم یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی زندگی کیا ہے۔ بہت ایسے ہوئے ہیں لوگوں کو، یہ لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، کرتا ہو، پائجامہ ہو اور دیکھنے میں لگے ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں یقیناً یہ تقوی کی بلند ترین علامتیں ہیں، لیکن یہی تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ مکمل جب ہوگا تو پوری زندگی ہماری اللہ کے حکموں پر گزرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام پر گزرے گی، ہمارے روز و شب اس کے مطابق بسر ہوں گے، ہماری اخلاقی زندگی اسی روشنی میں گزرے گی۔ ہم ہر ایک کا خیال کرنے والے، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے، ہر طرح کی خیانت سے اپنے کو دور رکھنے والے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، غلط کاموں سے، کسی کی ایذا رسانی سے اور تمام غلط کاموں سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا، ناطور بے کمی سے، رشوت سے، سود سے اور دوسرے کا مال نہ حق کھانے سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے تو صحیح سماج ہم کو نظر آئے گا، صحیح نمونہ ہم کو نظر آئے گا، اور یہی تقویٰ ہے، یہی اسلامی زندگی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بانٹ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بڑا متقی ہے ماشاءاللہ، پورا وقت مسجد میں گزارتا ہے اور پھر وہ جا کر رشوت لے، وہ جا کر سودی کاروبار کرے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعات کی روشنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، ایک شخص مسجد میں آتا ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور پھر جا کر سودی کاروبار کرتا ہے، وہ جا کر رشوت دیتا ہے، وہ جا کر حق مارتا ہے، وہ جا کر وراثت کی غلط تقسیم کرتا ہے، وہ اپنی بہن کو حق نہیں دیتا، اپنی ماں کو حق نہیں دیتا، اپنے باپ کو حق نہیں دیتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، شوہر کا حق ادا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے وہ شخص کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری شریعت پر عمل نہ کرے اور اپنی اخلاقی زندگی پر بہتر نہ بنائے۔ اخلاقی زندگی میں یہ بھی تو ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہر کچھ فراموش کر کے ایسی شادی کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ میں نے دیکھا بعض علاقوں میں گیا کہ میں نے شادیوں کا جو نظام دیکھا میں سمجھا کسی بہن کی شادی ہے، پتہ چلا ماشاءاللہ ایمان والے کی شادی ہے، ساری فضول خرچیاں ہیں، ساری رسمیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، یہاں تک کہ بات شرک تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت آخری امت اور خیر امت کا لقب پانے والی ہوگی جب پورے دین کو اختیار کرے گی، اس پر عمل کرے گی۔ ہمیں شادیاں شادی کرنی چاہیے۔ یہ گھوڑے جوڑے کی لعنت، یہ جہیز کی مصیبت اور یہ ساری فضول خرچیاں، اسی حیدرآباد شہر کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ کروڑ روپے میں خرچ کرتے ہیں شادیوں میں۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کے پڑوس میں کتنی بچیاں بیٹھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کتنے بچے اور بچیاں جو اپنی تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں، اور کتنے گھر ایسے ہیں جو فاقہ زدہ ہیں، ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے 2 پیسے نہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ داڑھی کہہ رہے ہیں اپنی چھوٹی عزت کی خاطر ہم بڑے سے بڑے شادی گھر کو کرائے پر لے کر برباد کر رہے ہیں اپنی دولت کو۔ ہماری دولت ہے یہ دولت اللہ کی ہے، وہ آتے ہیں مال اللہ الذی آتاکم، اور تم دو ضرورت مندوں کو اس مال میں سے جو مال تم کو اللہ نے دیا تم اس کو اپنا مال سمجھتے ہو، اپنی کمائی سمجھتے ہو۔ جتنے محنت کرنے والے اور کمانے والے اپنی جان کھپاتے ہیں، ساری محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ ایک بات مرتبہ ایک پیسہ جو لگاتے ہیں وہ پیسہ بھی برباد جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو مٹی پر ہاتھ رکھ دے تو مٹی سونا بن جائے۔ کون ہے کرنے والا؟ کس کے اختیار میں سب کچھ ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کارخانے والے، بڑے بڑے کاروبار والے جب فیصلہ الہی ہوتا ہے تو لوگوں کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی نام ملوک کی خاطر، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر، اپنے پیسے کے مظاہرے کی خاطر اللہ کے نبی کے دین کو ہم گویا کو رسوا کریں، اس دین کی ہم بالکل خلاف ورزیاں کر کے اس کی دھجیاں بھی کریں، یہ بہت سا طریقہ ہے۔ میرے دوستوں، ہم یہاں طے کرتے گئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی دیا ہم اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈالیں گے، اپنے سماج کو اس کا ایک نمونہ بنائیں گے کہ دیکھنے والا دیکھے تو محسوس کرے کہ ایمان والے کی زندگی کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا تو یاد رکھیے یہاں سے ایک نمونہ چلے گا، یہاں سے ایک روشنی چلے گی جس سے ہو سکتا ہے ملک روشن ہو جائے، کم از کم یہ شہر روشن ہو جائے۔ اور یہ تو ایک تاریخی شہر ہے، یہاں کے اسلام کا ایک ایسا غلغلہ رہا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اصحاب علم اور اصحاب دانش ہے یہاں پر رہے اور انہوں نے پورے ملک کی خدمت کی ہے۔ کیا بعید ہے کہ آپ کے اندر وہی بیداری پیدا ہو، وہی جذبہ پیدا ہو اور آپ
کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ ہمارے اخلاق کیا ہے، ہماری جو سماجی زندگی ہے اس میں کیا کہنا ہمواریاں ہے۔ ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیں نظافت اختیار کرنی چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ایسی نظافت کہ ہمارا دل بھی صاف ہو، ہمارا دماغ بھی صاف ہو، ہمارے کپڑے بھی صاف ہو، ہمارا گھر بھی صاف ہو اور ہماری گلی بھی صاف ہو، ہماری سڑک بھی صاف ہو۔ یہ جو طریقہ ہے، ہم نے گھر صاف کیا، کوڑا باہر پھینک دیا، ہم سے کیا مطلب؟ کوڑا والا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ طریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور کیا راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈال دینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حدیث میں صاف صاف آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ کیا یہ ہمیں ہمارا علم نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یہ پوری زندگی ہے، یہ ایک ڈھانچہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ ہم بازاروں میں مسلمان ہوں، ہم کاروبار کی لائن میں مسلمان ہوں، ہم آفسوں میں مسلمان ہوں، اور اپنے سفروں میں اپنے اسلامی شناخت کے ساتھ اور اسلامی اخلاق کے ساتھ نظر آئے۔ یہ جو ہم نے خود غرضی کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو، ہمیں راحت ملے، ہمیں آرام ملے اور دوسرا بھاڑ میں جائے، یاد رکھیے یہ اسلام سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی جو شعائر ہے سب سے بڑھ کر ان کی عزت کریں گے، اور جو اسلامی احکامات ہیں ہم ان کو سب سے بڑھ کر فالو کریں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈالیں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے گاڑی ایسی جگہ لے جا کر کھڑی کر دی، ہر گزرنے والے کو اذیت ہو رہی ہے، میں اس کو ٹریفک کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں، میں اس کو شریعت کے خلاف ورزی کہتا ہوں۔ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ گاڑی ایسی جگہ ہرگز نہ کھڑی کریں جہاں لوگ آنے جانے میں تکلیف ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو ہم نے اسلام سے الگ کر دیا ہے اور اسلام کو ہم نے خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں، یہ نظام لے کر کے جائیں تو پوری زندگی اسلام کے ساتھ میں ڈھالیں گے۔ اور آج کے دور میں جبکہ میڈیا اسلام کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، ہم یہ طے کریں کہ اپنی زندگی سے ہم ثابت کریں گے کہ میڈیا جھوٹا ہے، لیکن جب ہوگا کہ جب ہماری زندگی نمونے کی زندگی ہو ہم اس کو فالو بھی کریں، ہم اس کی اشاعت بھی کریں، اور خاص طور سے آج کے حالات میں آگے بڑھ کر یہ جو بیان انسانیت کا کام کہا جاتا ہے، یعنی ہاسپٹلس میں جانا، مریضوں کی عیادت کرنا اور اس کے ساتھ جیلوں میں جانا یا اسکولوں میں جانا، یا اس کے علاوہ جو ضرورت مند بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ جو رفاہی کام ہے ہمیں اس میں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اور میں قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ بھی کرنا کافی نہیں ہے، ان کاموں کے ساتھ ہمیں ملنا ہے، ہمیں ڈائلاگ کرنے ہیں، ہمیں کابل میٹنگیں کرنی ہے۔ جو اصحاب ثروت ہیں، جو اصحاب اثر ہیں، ان کے ذریعے اثر بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ان سے مل کر ان کے ذہنوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سب غلط ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کے نتیجے میں اسلام پر جو راہ پڑھتے ہم نے اپنی بدعمالیوں سے ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے، ایک نئی صبح گویا کہ نمودار ہو، ایک نئی صبح طلوع ہو۔ یہ سب ممکن ہے لیکن اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں ہم نے طے کر لی اور آگے ہم نے ارادہ کیا کہ اس پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے تو ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے۔ آخر میں بات عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کچھ عملی محنتیں بھی اس کی ہو رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کچھ شامل ہو، اس میدان میں ہم آگے بڑھیں تو نماز کے بعد سنتوں کے بعد وقت ملے کچھ دیر جو حضرات چاہے وہ ٹھہر جائیں، اس پر عملی جو کام ہو رہے ہیں اس پر ہمارے عزیز جنید موجود ہے، وہ انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے اور عملی باتیں کر لیں گے آپ سے۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں تو اس کے راستے بھی نکلیں گے، مگر سب سے بڑھ کر آگے بھائی طے کر کے جائیں کہ اپنے نئے نظام کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔